بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر والد صاحب سید باپ سے جو اولاد ہوتی ہے وہ سید ہوتی ہے، اور ماں سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اگر مثلا ماں غیر سید ہیں تو وہ سید نہیں کہلاتی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ماں سید ہو تو بچے بھی سید ہونے چاہیے. کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے ایک عام ضابطہ قاعدہ، ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا عام قانون، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ان قانون سے مستثنیٰ ہوتی ہیں، خصوصیات جن کو کہا جاتا ہے. عام ضابطہ قانون یہی ہے کہ نسل باپ سے چلے گی، نسب باپ سے چلے گا. میدان محشر میں اسی لیے اولاد کو اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یاد رکھیے. لیکن خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی وہ یہ کہ آپ کی نسل پاک آپ کی شہزادی کونین سے، آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایک خصوصیت کی وجہ سے اصل ضابطہ کرش ہو جائے گا، بریک ہو جائے گا، اور اب ہر ایک جگہ ایسے ہی ہوگا کہ نسلیں عورت سے چلیں گی اور بچوں کو ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس اعتبار سے کاسٹ کا تعین ہوگا. ایسا نہیں ہے، وہ ضابطہ اپنی جگہ رہے گا، یہ ضابطہ اپنے مقام پر، یہ مستثنی صورت اپنے مقام پر. چنانچہ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسل سے ہیں، وہ سید حضرات کہلاتے رہیں گے. اور اگر کوئی ماں مثال کے طور پہ سید ہیں لیکن شوہر غیر سید ہو اب اس دور کے اعتبار سے، تو لازم بات ہے کہ باپ سے چونکہ پھر وہ اصل قاعدہ قانون چلے گا اور وہ بچے غیر سید ہی کہلائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے چونکہ ماں سیدہ ہیں تو اس کا فائدہ ان کو آخرت میں انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا. ایک انہوں نے فرمایا کہ قرب کا سب سے بڑا ذریعہ نماز بیان کی گئی ہے کہ یہ نماز ہوتی ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز سے اگر گناہ بخشے جاتے ہیں تو صغیرہ گناہ بخشے جاتے ہیں. جبکہ یہ حدیث جو ہے جو بھی بیان ہوئی کہ اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے 2 رکعت کے نماز میں دنیا کا خیال نہ لایا تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس میں تو بظاہر ٹکراؤ ہے کہ نماز سے اگر صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسا تو نہ رہا، ایسا تو نہ ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. تو پھر ان دونوں میں مطابقت اور موافقت کیسے ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کے نام اعمال میں صغیرہ ہوتے ہیں اور نہ کبیرہ ہوتے ہیں. تو اور دوسری جو یہ بالکل صحیح ہے کہ حدیثوں کا سے ہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ نماز سے صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. تو اگر 2 رکعت نماز پڑھی اور سرکار فرما رہے وہ ایسا پاک و صاف ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے صغیرہ گناہ کے اعتبار سے کہ ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی صغیرہ نہیں ہوتا، اس طرح اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معاذ اللہ ان قوانین کا پابند نہیں ہے. یہ اکثری اور مطلب معاملات کے تحت ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سبحان اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. اسے کون روک سکتا ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا مقصود ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی وہ 2 رکعت نماز تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے گا. لیکن یہ پرٹیکولر کیسز ہوں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے. تو پھر ان میں کوئی باہم ٹکراؤ نہیں ہے اگر آپ غور کریں تو.